ویلکم ٹو نیوز لائن. آئی ایم رانا مبشر. آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر. اسی طرح چلائیں گے پروگرام کو جس طرح ہم چلاتے ہیں. کچھ اہم خبریں دن کی ان پہ ڈسکشنز کریں گے, ان پہ باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جام سیف اللہ دریجو صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہے PPP سندھ کے, اینڈ ہی از ان دا پالیٹکس فرام دا لاسٹ سو مینی ایئرس سنس 88. کالز بھی لیں گے, ان پہ بھی ڈسکشنز کریں گے, ان کے بھی ویوز لیں گے, ان کے بھی انپٹ لیں گے. اور پہلے میں انٹروڈکشن کرا دوں آپ کو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جام سیف اللہ دریجو صاحب. کیسے ہیں آپ جام صاحب؟ خیریت سے؟ آپ لیٹ ہو گئے آج, کیا کر رہے ہیں؟ آج لیٹ میں ذرا انگیجمنٹ تھی, میں نے کوشش بڑی. آج کل شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ آج کل ٹریفک اتنی زیادہ ہے کہ اس میں نہیں انگیجمنٹ پہ آئے نا آپ. کیسی انگیجمنٹ تھی؟ نہیں انگیجمنٹ دوسری, میرے اپوائنٹمنٹ تھی کہیں. کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں کنفیوز ہونے کی کیا بات ہے. اچھا, اور آپ خیریت سے؟ جی میں آپ بڑے اچھے موڈ میں دکھ رہے ہیں. نہیں میں تو ہمیشہ اچھے موڈ میں ہوتا ہوں. میں آپ کو 1990 سے جانتا ہوں. میرے خیال میں جب میں نے جرنلزم شروع کیا تھا آپ نے پالیٹکس شروع کی. میں نے سیاست شروع کی تو میں تو شروع سے ایسے ہوں, لیکن آپ کی انگیجمنٹس کچھ زیادہ ہو گئی ہیں نا. نہیں کوئی ایسی. اچھا, اینی ویز جی آج کی خبریں میں آپ کو بتاتا چلوں. ویری امپورٹنٹ نیوز جو اسلام آباد میں ہوئی, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا وہ بھی ایک بڑا اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آؤٹ کم. اس پہ بھی ہم کال لیں گے. اس پہ میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ پہلا فل کورٹ کا سیشن جو سا ہوا آفٹر 2007, نومبر 3rd 2007 کے بعد پہلا فل کورٹ سیشن آج ہوا سپریم کورٹ کا. اس میں ڈسکشنز ہوئیں کافی. اس پہ ڈیسیژن واز میڈ ریگارڈنگ ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل افیئرز. ایک تو یہ تھا, اور میٹنگ جو سی تھی اس پہ آلسو ڈسکسڈ. اس میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہوا کہ کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کورٹ کے ان پہ بھی ڈسکشن کی گئی. پریس ریلیز جو ایشو کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس پہ ہم کال بھی لیں گے. اطہر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پہ اسلام آباد سے, ان سے پوچھیں گے. اور وہ پریس ریلیز جو آئی ہے سپریم کورٹ کی اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. بیفور دیٹ کل سے ایک بہت اپریہنشن چل رہی تھی کہ فل کورٹ میٹنگ اور فل کورٹ سیشن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ دیر واز اے کنفیوژن گوئنگ آن کہ فل کورٹ کی میٹنگ اور فل کورٹ کے کنوین کرنے میں کیا ڈفرینس کیا ہے. اس کا ڈفرینس یہ تھا کہ پولیٹیشینز تھاٹ کہ فل بینچ بیٹھ رہا ہے, اور فل بینچ بیٹھ کے تو پروبیبلی کوئی ایسا ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ پارلیمنٹ کو کسی بھی چیز سے روکا جا سکے یا کچھ اسٹے دیا جا سکے, اور پارلیمنٹ جو سی ہے وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہ لے سکے ریگارڈنگ ریسٹوریشن آف ججز, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دس از ویری انٹرسٹنگ. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ہولڈ آف اطہر من اللہ صاحب فرام اسلام آباد. ان سے بات کریں گے. جام سیف اللہ صاحب سے بات کریں گے. جام صاحب یہ کل ایک بڑی کنفیوژن چل رہا تھا کہ پروبیبلی یہ فل بینچ جو بیٹھ رہا ہے میٹنگ, میں سمجھتا ہوں کنفیوژن اس لیے پھیلا ہوا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک خبر آئی تھی. ایک ہمارے مولوی اقبال حیدر صاحب ہیں. جی جی. اچھا, انہوں نے میرا خیال کو پٹیشن داخل کی ہوئی تھی. جی جی بالکل. اور ان کی استدعا یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جوڈیشری میں مداخلت کرے, یا کوئی جو ریزولوشن کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ جو مری ڈکلیریشن میں جو نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی میں جو معاہدہ ہوا تھا, تو اس کے مطابق یہی مشہور یہی تھا کہ اس میں پارلیمنٹ کوئی ریزولوشن پاس کرے گی, اور پرانی جو نومبر 3rd جوڈیشری اس کو بحال کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے مولوی اقبال حیدر صاحب نے جو پٹیشن داخل کی تھی. اقبال حیدر صاحب وہی ہیں جو کافی پٹیشنیں داخل کرتے ہیں اور کافی شہرت رکھتے ہیں, اور عام طور پہ وہی جو آپ سے ان کی اکثر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اسمبلی جب آپ جاتے تھے اسلام آباد. جی مولوی اقبال حیدر نہیں, وہ ہمارے اقبال حیدر صاحب ہمارے سینیٹر تھے, وہ اور ہیں, اور یہ مولوی اقبال حیدر اور ہیں. اچھا, یہ ان سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. مجھے اعزاز نہیں ہوا ابھی تک. اس کی وجہ سے آپ کی میٹنگ ارینج کروا دیں. کنفیوژن اسی وجہ سے تھی کیونکہ لوگوں نے کہا کہ شاید اسی پٹیشن کے لیے فل کورٹ بنایا گیا. ٹھیک, اور یہ ہمارے لیے بھی نیوز ہے جو آپ نے بتائی ہے. جی دس از ویری انٹرسٹنگ. اٹارنی جنرل جن سے پاکستان کے, انہوں نے دوبارہ اس بات کا آج ذکر کیا کہ جناب جو بھی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی امینڈمنٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن میں, اور جو کانسٹیٹیوشن کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ریسٹوریشن آف ججز کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی 2/3 میجورٹی جب تک نہیں ہوگی, وہ ملک قیوم صاحب نے آج دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا. میرا خیال حکومت کے جو 2-3 جو وکلا ہیں, جس میں یہ ملک قیوم صاحب بھی ہیں اور جس میں شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ہیں,
اب دیکھیں یہ دونوں وکیل ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ جو آرمی جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، تو ان کی وکالت زیادہ کرتے ہیں اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یعنی جو بینیفٹ انہیں کرتا ہے وہ زیادہ اس میں عوام میں لاتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو دوسری طرف ساری جوڈیشری، سارے جو پرانے جو معتبر ججز ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور ان کا نظریہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پارلیمنٹ اگر سمپل میجورٹی سے بھی اگر کوئی قانون پاس کرے تو اس کے تحت جوڈیشری واپس آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو پی سی او کے تحت جو چینجز لائی گئی تھی یہ ابھی تک نیشنل اسمبلی نے ویلیڈیٹ نہیں کی. اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اچھا، تو جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو وہ آئین کا ایسا نہیں بنے گا. یہ سپریم کورٹ نے اگر کوئی ویلیڈیٹ کیا تو سپریم کورٹ کو خود اختیار نہیں ہے. ایک عامر نے کیا، اس نے آئین میں ترمیم کی، اور سپریم نہ اس کو حق تھا نہ سپریم کورٹ کو حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں سمپل میجورٹی سے ہونا چاہیے. اچھا، اطہر من اللہ صاحب ہیں لائن پہ، ان سے ہم بات وہ کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں. جی، کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ اطہر من اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی کیسے ہیں رانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں چلے گئے، خود آپ چلے گئے کراچی بیٹھ گئے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ نے جو ہے بہت تاریخی آج فیصلہ کیا. جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی. اچھا، تو کیا اتنے اہم جوڈیشل مسائل جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے آپ جا کے ادھر بیٹھ گئے؟ یہ اگر ایک سوال اطہر من اللہ صاحب سے پوچھوں. جی، میں جام سیف اللہ دریجو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اطہر من اللہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. جی جی دریجو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مہربانی، آپ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے. جی میں اطہر من اللہ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہیں یہ جو ابھی جو مسجد کی جو تعمیر کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس دھمکی کے بعد تو نہیں ہوا جو اعتزاز صاحب نے دی تھی کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آیا تو اس میں ہم لوگ کورٹس کا بائیکاٹ کریں گے؟ میرے خیال میں جی 9 مارچ 2008 کو جو جمہوری قوتوں نے آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف نے، اور اس کے بعد جو نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ اسی نتیجے پہ آئے ہیں کہ بہتر یہی ہوگا کہ ادھر مسجد ہی تعمیر کی جائے. آپ میرے سے کیوں اداس ہو گئے اطہر من اللہ صاحب؟ میں اگر کراچی آ گیا تو نہیں. اور دیکھیں جی، سب کچھ آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے رانا مبشر صاحب. جی جی. اور آپ اس سارے اتنے اہم ملک کے جو مستقبل کے فیصلے ہیں جی جی اس میں جا کے تو آپ ادھر بیٹھ گئے. چلے میں آ جاتا ہوں، آپ مجھے بلائیں تو صحیح. آپ بالکل سر آنکھوں پہ آئے. دریجو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دریجو صاحب تو ہر ویکینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. انہیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں پوچھ رہا تھا انہیں کس پتہ نہیں کون سی انگیجمنٹ ہے ان کی پتہ کرنا پڑے گا. پروگرام ختم ہو جائے میں پھر پوچھوں گا. اب مجھے ایک بات بتائیں اطہر من اللہ صاحب، یہ اتنی جلدی میں یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی تھی سپریم کورٹ کی؟ ایک تو جو میرے خیال میں جو نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے جی، وہ انتہائی بہت واضح الفاظ میں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ 3 تاریخ کو جو کچھ ہوا تھا جی، اور 3 تاریخ کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور اس کا سب سے بڑا امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت اشخاص سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کی اپنی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کو بھی تو جب تک ایک 17ویں ترمیم کی طرح یا 8ویں ترمیم کی طرح اگر آئین میں ترمیم نہ کی گئی تو یہ تو ان کی اپنی جو پوزیشنز ہیں وہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہو گئی ہیں. اور میرے خیال میں پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اور جو پارلیمنٹ کا جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی بہت واضح طور پہ اعلان ہے وہ نوید قمر صاحب آلریڈی کر چکے ہیں. جی ٹھیک 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 ہے اطہر من اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. جی
اطہر بن اللہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، فارمر CSP آفیسر ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے گزارش. جی بالکل وہی بات آپ کی. آپ بھی تو قانون پہ نہیں جی، قانون کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت آپ جیسے دوستوں سے سیکھتے رہتے ہیں. نہیں مجھے تو قانون کا پتہ ہی نہیں. صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں. اطہر بن اللہ صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ اسمبلی کا اجلاس کب ہو رہا ہے؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا. اور آپ دیکھیں گے اس کو تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ اگر اجلاس اگر نہیں بھی بلاتے تو اس کے پیچھے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی بدنیتی ہے. اب بدنیتی یہی ہے کہ دیکھیں ابھی جو بھی ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس دیر سے بلایا گیا، اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی طریقے سے اختلاف پیدا کیے جائیں، اور ایسی کوئی خبریں پلانٹڈ نیوز آتی ہیں. اور آپ کے کل میں پروگرام میں آپ بھی دیکھ رہا تھا، آپ وہ کل جو بینر وینر لگے تھے اس میں بھی آپ کافی اس کا تذکرہ کر رہے تھے. لیکن ہم لوگوں نے ابھی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پتا چلا ہے کہ ہماری پارٹی کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. وہ اب کوئی تیسری قوت جو چاہتی ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں یا پاکستان پیپلز پارٹی، اب وہ آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد میں اس طریقے سے راتوں رات اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ایجنسیز کراتی ہے، اور کون کراتا ہے. تو یہ ان کا مقصد کینڈیڈیٹ اناؤنس ہی نہیں کر رہے تو کنفیوژن تو آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. رانا صاحب ہر پارٹی کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. دیکھیں یہ اگر اناؤنس نہیں کرے تو یہ بھی اسٹریٹجیکلی نہیں کر رہے ہوں گے. دیکھیں ہر ایک کو اپنے اپنے کارڈز اپنے سینے کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. کچھ پتا نہیں ہوتا کہ لاسٹ مومنٹ ہے منسٹر کا اعلان کرے وہ اگلے دن غائب ہو جائے. اس ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کیسے غائب ہو جائے؟ پرائم منسٹر کا نام لے کے میں ایسے مذاق کر رہا تھا. لیکن اس کو کوئی بھی دوسرے جو کوئی پریمپٹ کرنے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب اجلاس بلائیں گے تو اس میں ضرور فیصلہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ کافی ڈیلیبریشن ہوئی ہے، کافی اس پہ مشورہ ہوا ہے، کافی جو ہمارے الائز ہیں جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے، وہاں بھی مشورے ہوئے. میں سمجھتا ہوں یقیناً انہوں نے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے. اچھا فیصلہ جو کریں گے دو نام دے دیں آپ مجھے آج. کس کے؟ چلے ایک نام دینا چاہیے آپ کو، لیکن دو دے دیں آپ. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی میں کم از کم کوئی 5-6 لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں، بہت ہی سینئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں. اور یہ جو جمالی چودھری شجاعت والے جو تماشے جو ہوئے تھے اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. اچھا چلیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے یہ پارٹی قیادت جو ہمارے کون سے لوگ ہیں؟ بہت ہیں. پھر بہت کیسے ہو گئے؟ 6 نام لیے. مخدوم امین سعید ہیں، مخدوم شاہ محمود صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اعتزاز صاحب ہیں. اعتزاز صاحب تو ممبر ہی نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہے، کمپیٹنٹ تو ہیں. MNA اگر نہیں ہو اس اسمبلی میں 5 ہیں جو میں نے نام لیے ہیں، یہ سارے اہل ہیں. تو پنجاب سے ہوگا پرائم منسٹر کے سندھ سے ہوگا؟ یہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ میرا خیال آپ گول کر رہے ہیں بات کو. آپ نے کہا 6 کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو جمالی صاحب سے اور زیادہ ہیں. شجاعت سمجھتا ہوں کہ جو جمالی اور جو شجاعت ہے اسے تو میں کہتا ہوں سارا آدھا ہاؤس اس سے بہتر. نہیں ابھی آپ پولیٹیشین بن گئے ہیں. اب آپ فوراً پولیٹیشین بن گئے. آپ ایک دم اسٹیٹمنٹ آپ نے چینج کر دی. پہلے آپ نے زیرو ان کیا بات کو کہ 6 لوگ ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 لوگوں پہ آپ لوگ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ 6 لوگ جو ڈسکس ہو رہے ہیں. اور دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں کئی لوگ پرانے لوگ ہیں. اب ہم لوگ جو ان سے تقریباً 88 سے سیاست میں رہے ہیں. 88 میں ہم لوگوں نے گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، ٹریجری بھی دیکھی ہیں، اپوزیشن بھی دیکھی ہیں، اپوزیشن کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں، اور اپوزیشن کو کس طریقے سے فیس کرنا چاہیے وہ بھی. وی ہیو گون تھرو دا ہارڈ وے. ٹھیک، تو اس میں ہم لوگ کافی اس میں سیکھے ہیں، ہمیں لرن کیا ہے. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اگر یہ پروسیس اگر اس طریقے سے چلتا رہے تو اس میں آٹومیٹکلی اچھے لوگوں کی برے لوگوں کی اسکریننگ ہوتی جائے گی، اور اچھے لوگ آئیں گے، کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، گڈ گورننس لائیں گے. اچھا بہرحال آپ 6 لوگ. مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں اگر کوئی جمہوری دور کے بعد پھر کوئی ڈکٹیٹر کوئی تالی آزما آ کے 10-11 سال بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے وہ سارے جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں اس کو بالکل تباہ برباد کر دیتا ہے. پھر آپ کو بالکل اسکریچ سے شروع کرنا پڑتا ہے. پھر ظاہری بات ہے پھر اگر وہ ڈلیور نہیں کر سکیں تو پھر آپ ساتھی دوست بھی آپ پھر اس پہ شور مچاتے ہیں. ایک منٹ جان صاحب، ایک کال آ گئی ہے فاروق ستار صاحب کی، متحدہ اپوزیشن کے امیدوار بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. فاروق صاحب کیسے ہیں آپ جی؟
جی اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اسلام آباد میں آگے کراچی آپ؟ جی اب تو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالا ہے ہم نے. اچھا اسلام آباد میں پڑاؤ کب تک ڈالی رکھیں گے آپ؟ جب تک یہ سیشن چل رہا ہے اور اس میں بڑے عہدوں کے الیکشن نہیں ہو جاتے اور یہ ملک اب آگے چلنے کی بھی تیاری کرے. 1 مہینے سے تو اس بات کو لے کر رکا ہوا ہے اچھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا. اچھا. اور یہ سوال اتنا اہمیت اختیار کر گیا اور اس کی وجہ سے اتنی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو کہ ملک کی سیاسی اور جمہوری عمل کے تابناک مستقبل کے لیے کوئی بہت اچھی نشانی نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر اس بات میں فیصلہ نہیں ہو رہا جو کہ فیصلہ ایک بڑی جماعت کو کرنا ہے جی جبکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی کنٹیسٹنٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہی میں سے کسی امیدوار کو آنا ہے لیکن یہ جتنا مسئلہ طوالت اختیار کر رہا ہے اس سے ہی اتنا ہی پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے جو کسی بھی طرح سے جو آئندہ حکومت سازی کا عمل ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. فاروق ستار صاحب ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جام سیف اللہ دریجو صاحب. انہوں نے ابھی آپ سے کال ملنے سے پہلے ہمیں بتایا کہ دس از اے اسٹریٹجی جو پی 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 والے اڈاپٹ کر رہے ہیں. دے کیپنگ دا کارڈز ٹو دیم سیلف کلوز ٹو دیئر چیسٹ اور وہ آخری وقت تک ان کو بتانا نہیں چاہتے. اس لیے نہیں بتائیں گے کہ انہیں اپنی تنظیم پر بھروسہ نہیں ہے. کس پہ بھروسہ نہیں ہے؟ سوری جی پر کہ اگر یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیں تو کچھ لوگ رد عمل کے طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ وہ پارٹی کی پالیسیوں سے منحرف ہو سکتے ہیں تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں. ذرا میں اگر تھوڑی گزارش کر سکوں. جام سیف اللہ دریجو صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. ان کے ساتھ ہماری بڑی ذہنی ہمانگی رہی ہے اور آج سمیرہ مرزا کی جس طرح نامزدگی ہو گئی ہے اسپیکر کے لیے اور وہ سندھ سے ہے تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ وزیر اعظم پھر جو ہے وہ چاہے وہ وقتی ہو اور حلالے کا وزیر اعظم ہو وہ پنجاب سے ہوگا. پھر اس کے بعد اصل وزیر اعظم آئے گا. یہ بات بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. اچھا کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے؟ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. جب محترمہ جب شہید ہوئی تھی تو اس وقت یہ عام تاثر یہ تھا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد کیونکہ محترمہ کا ایک تصور یہ تھا کہ محترمہ ایک بہت بڑی جو یونائٹنگ فیکٹر ہے. ٹھیک. تو محترمہ کے جانے کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد ایک عام تاثر یہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی تقسیم ہو جائے گی. یہ پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ میں ڈویژن ہوں گے, چیف منسٹر پہ ڈویژن ہوں گے, وزارتوں پہ ڈویژن ہوں گے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی میں جو یونٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 35-40 سالوں سے یونٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھنے میں نہیں آئی. لیکن یہ کوئی سوال آپ یہ سوال میں یہ فاروق ستار صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نارمل ٹرانزیشن نہیں ہے. یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی میں جو بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے اس میں بہت احتیاط سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اس وقت بھی کئی ادارے ایسے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کھلا رستہ بالکل نہیں دینے کے موڈ میں. اگر یہ ہوتا تو یہ فاروق ستار صاحب خود ایگری کریں گے کہ مہینہ ہو گیا ہے. یہ الیکشن جو اجلاس ہمارا بہت عرصہ پہلے ہونے چاہیے تھے. یہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس پہلے ہونے چاہیے تھے, قومی اسمبلی کے اجلاس ہونے چاہیے تھے. میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, نہ ہوگی. یا اگر کوئی سوچتا ہے اس کی خوش فہمی ہوگی. یہ جیسے اس میں اعلان کریں گے جب پرائم منسٹر کا موقع آئے گا. فاروق ستار صاحب یہ ہی ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو. جی جام سیف اللہ دریجو صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہی سیز کہ آپ نے سن لیا ہوگا. آپ بتائیں 2013 میں پرائم منسٹر آپ نے کہا ایم کیو ایم کا ہوگا. دیکھیں یہ بات ہم نے بڑے وثوق کے ساتھ کہی ہے اور متحدہ قومی امت پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کا ووٹ بینک بڑی مستقل مزاجی سے اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اور اس مرتبہ ہم نے جو ہمارا پاپولر ووٹ ہے وہ 6% سے بڑھ کر 9% ہو گیا ہے. ٹھیک. اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں 50% اضافہ. اور پہلی مرتبہ ہمارے روایتی حلقوں میں پاکستان کے مختلف خطوں سے جو بسنے والے لوگ ہیں, پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور کشمیری, انہوں نے ہمیں بڑی تعداد میں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ووٹ دیا انہوں نے. اور ہم کوئلیشن گورنمنٹ میں تھے اور پی ایم ایل کیو جس نے ہمارے بہت سارے مشوروں کو نظر انداز کیا اور آج اسے ایک شکست کا سامنا ہوا اور انہوں نے اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کیا اور یہ اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے کتنے. فاروق ستار صاحب کتنے ووٹ ملیں گے آپ کو؟ دیکھیں یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں گھر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا.
ٹھیک. ڈر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ جیت اور ہار کے تصور کو لے کر ہم نہیں آئے، تو ریہرسل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اندیا الطاف حسین صاحب نے دیا ہے کہ 2013 میں پاکستان کا وزیر اعظم متحدہ قومی موومنٹ سے ہوگا، تو ہم نے 1 لاکھ ووٹ اس مرتبہ پنجاب سے لیے ہیں، ہزاروں ووٹ ہم نے بلوچستان اور سرحد سے لیے ہیں. گزشتہ سال ہم نے 2 نشستوں سے کامیابی حاصل کی ہے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات تھے. تو میں اس بنیاد پہ اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، کیونکہ ہماری پہلے تعداد قومی اسمبلی میں 17 تھی، اس مرتبہ 25 ہوئی ہے، اس میں 8 کا اضافہ ہوا ہے. اتنا ووٹ بینک میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کا اس قدر نہیں بڑا ہے. ٹھیک. تو یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کیوں نہیں جیت سکتے پرائم منسٹر کا انتخاب؟ ابھی آپ اس کی بازی کیوں لگا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہم تو الیکشن جیتنے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں جی، لیکن میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جیتنے کے لیے لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نہیں جیت سکا تو میں الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری و پارلیمانی روایت ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے. ٹھیک. اور یہ مقابلہ صرف الیکشن کی یہ اس کلیدی عہدے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ ایشو کی سیاست پر جو ایجنڈا، پروگرام، پالیسی اپوزیشن کی ہوگی، ہم قوم سے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پر عمل حکومت کرے گی، ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. I got your point, ستار صاحب. Thank you very much for talking to us. Thank you. ڈاکٹر فاروق ستار تھے جی ہمارے ساتھ. آپ نے بھی بڑی گفتگو. فاروق ستار آج کل I'm sorry, I'll have to cut you over here. We have to go for a short break. We will go for a short break. We'll be back. Stay tuned.